حسن دوست ہی مدرس قرار پایا ہے، اور فرمایا کہ دفتر و کتب اس کا چہرہ ہوتا ہے، سارے دفتر اس کے چہرے میں چھپے ہوتے ہیں، ساری کتابیں اس کے چہرے میں موجود ہوتی ہیں، اس کو کاغذ کی کتاب سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو روئے یار کے حسن سے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ بس مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کو بہت دیکھتا رہوں۔ حضرت صدیق اکبر کا النظر الی وجہ رسول اللہ، نبی کے چہرے کی طرف دیکھنا صدیق اکبر کا مشغلہ ہے، اور یہ صرف صدیق اکبر کا مشغلہ نہیں، کل جماعت صحابہ حسن مصطفیٰ کی عاشق جماعت تھی، وہ حسن محمدی کے اسیر تھے، اور نبی پاک کی محبت کے وہ دیوانے تھے، اور عاشق حسن محمدی تھے، وہ چہرہ بھی دیکھتے تھے اور حسن یار سے بہت علم بھی حاصل کر لیا کرتے۔ لہذا پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، فرمایا عاشقوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چہرہ یار کو کتاب سمجھ کر حسن یار کی تدریس سے اپنا باطنی نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ دو چیزیں، چہرہ اور حسن، چہرہ کتاب ہے اور حسن استاد ہے۔ فرمایا حسن استاد ہو اور چہرہ کتاب ہو تو نتیجے میں فیضان تصوف تقسیم ہوتا ہے۔ کس طرح فرماتے ہیں جناب رومی، محبت سے سماعت فرمائیں۔ آشکارا شد مدرس حسن دوست، آشکارا شد مدرس دفتر و درس و سبق شان روئے اوست۔ جناب رومی نے فرمایا عاشقاں شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبق شان روئے اوست۔ فرمایا کہ اس کا چہرہ ہی ساری کتابیں، اس کا چہرہ ہی ساری لائبریریاں ہیں، اس کے چہرہ ہی ساری کل کتب ہیں، اور اس کا حسن یہ مدرس ہے۔ لہٰذا اللہ کے ولی کو نبی کے حسن کی خیرات ملی ہے، لہٰذا حسن ولی اصل میں حسن نبی ہے۔ نہیں سمجھے؟ حسن نبی اصل میں، بولو بولو، حسن ولی اصل میں حسن نبی ہے، اور روح ولی اصل میں روح نبی ہے۔ فرمایا روح ولی اور حسن ولی جسے حاصل ہو جائیں اسے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ کتاب ولی کا چہرہ ہوتا ہے، اور چہرے سے چھلکنے والا نور اس کتاب کو پڑھانے والا معلم بن جاتا ہے۔ یہ کتنی نزاکت کی منزل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کوئی اور جہان ہے جس کی گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، حسن دوست سے پڑھنے والے حسین ہو جاتے ہیں، روح یار کو تک تک کے جو سیکھتے ہیں وہ ساری کائنات میں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو دلیل کے لیے اور کیا پیش کروں، جاؤ جا کے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، انہوں نے روح دوست کو دیکھا، حسن دوست کو دیکھا، اور دیکھتے گئے اور پڑھتے گئے، پڑھتے پڑھتے زمانے کے امام بن گئے، زمانے کے امام بن گئے۔ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ یہ لوگ جنہیں اللہ نے ایسی کیفیات دی ہیں کہ ان کا چہرہ ہی تو استاد بن جاتا ہے، کتاب بن جاتا ہے، ان کی مجلس میں آنے والا بے خیر نہیں لوٹتا، اللہ اس کا دامن خیر سے معمور فرما دیتا۔ حضرات، میں اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کے اندر اللہ کی بندگی نظر آئے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنے سے یاد رکھو، اگر پیر کامل ہو تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے مریدوں سے پتہ چلے گا۔ اس کے اکثر اس کے چاہنے والے نمازی ہوں گے، اس کے چاہنے والے پرہیزگار ہوں گے، اس کے چاہنے والے ذکر و اذکار والے ہوں گے، اس کے ساتھ رہنے والے احکام کی اتباع میں مصروف نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جماعت ساری آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ ختم ہے، نہ درود ہے، نہ سلام ہے، نہ وظائف ہے، نہ اوراد ہے، نہ نوافل ہے، نہ سنت ہے، نہ فرائض ہے، نہ واجبات ہیں، اور پھر بھی کہیں کہ ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں۔ یاد رکھو، ان نام رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے شیخ کے چہرے میں حسن دوست تلاش کرو، اور حسن ملے تو اس کو مدرس بنا لو، اور اس کے چہرے میں کتاب تلاش کرو۔ اگر کامل ہوا تمہیں وہ رونق نظر آ جائے گی، مکمل ہوا تو وہ کتاب تمہیں چہرے میں نظر آ جائے گی۔ چونکہ شیخ کبھی اپنے مرید کا وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ گھنٹوں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا یہ مشائخ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ مشائخ جب ان کے سامنے ان کا طالب آئے، ان کا شاگرد آئے، ان کا مرید آئے، تو وہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جس سے مرید کا وقت ضائع نہ ہو، اور نصیحت کا خوبصورت ایسا بہانہ بنا کر ایسی محبت کے ساتھ روح میں بات اتار دیتا ہے کہ مرید جب باہر جاتا ہے تو اس کے عمل کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ اب یہ بیت پر بیت، بیت پر بیت اور تربیت نہ ہو تو یاد رکھو یہ بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ جس طریقت کے سلسلے میں ہیں اس طریقت کے اسباق، معمولات، اوراد، وظائف، اور یاد رکھو یہ وظائف چلے، یہ سب چیزیں بالکل بعد میں، سب سے پہلے وہ ہے جسے اللہ نے فرض قرار دیا۔ جو اپنے مرید کو نماز نہ پڑھائے وہ کس قسم کا پیر ہے؟ اور میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں، جو پیر اپنے مرید کو فرائض کی تلقین نہ کرے، واجبات کی تلقین نہ کرے، اس کی پیری میں شک ہے، اس کے پیر ہونے میں شک ہے۔ اور جو پیر تو سچا ہو، اپنے مرید کو بار بار تنبیہ کرے کہ اللہ کے فرضوں کو پورا کرو، اور وہ پھر بھی بات نہ مانے، تو اس مرید کے مرید ہونے میں شک ہے۔ بھائی جنہوں تسی پیر مانے اور دی گل نہیں سنتے، کس قسم دے مرید ہو؟ پیر تو اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ کا نافرمان یاد رکھو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایک آپ کا جسمانی باپ ہے، ایک آپ کا روحانی باپ ہے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کا جسمانی باپ ہی ان کا روحانی باپ بھی ہوتا ہے، جیسے میں ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ میرا جسمانی باپ بھی ایک ہے، روحانی باپ بھی ایک ہے، لہذا وہ بھی کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کی بات نہ سنے۔ یاد رکھو ہمیشہ اس کی قدر ہوتی ہے جو تابعدار ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ تمہارے اگر 10 بیٹے ہوں، 10 بیٹوں میں جو تمہارے تابعدار ہوگا، سب میں تمہارا خون دوڑ رہا ہے، اور سب ایک ہی وطن سے پیدا ہوئے ہوں، لیکن تمہیں محبوب وہ ہوگا جو تمہارا زیادہ فرما بردار ہو۔ ایسے مرید کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنے شیخ کا فرما بردار ہوں؟ اور یاد رکھو وہ مرید شیخ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی بات رہ جائے تو بندے میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن سرے سے بات ہی نہ سنے اور وہ طریق اور سلوک کی منزلیں حاصل کرنے سے
گریز کرے اور جو اسباق ملے ہوں قطعاً اس کی طرف رخ نہ کرے، تو یاد رکھو یہ نافرمان بیٹے کی طرف ہے، جو سگا باپ بھی ایسے بیٹے کو پسند نہیں کرتا اور بالآخر اس کے لیے تعویذ مانگتا پھرتا ہے کہ میرا بیٹا میری گل نہیں سنتا۔ لہٰذا یاد رکھو طریقت میں جو بیٹا بات نہ سنے اس کو سمجھایا جاتا ہے، پھر سمجھایا جاتا ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ نام تو نقشبندی ہو لیکن نقشبندی نسبت فارغ ہو چکی ہو، کیونکہ یاد رکھو جو اپنے پیر کا وفادار نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے پیر کے احکامات کو فراموش کر دیا۔ اور پیر کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو مجلس میں آئے، اب صرف اتنی بات ہم نے پیر صاحب کی زیارت کی، بڑا نورانی چہرہ تھا، واپس گھروں میں بھاگ گئے۔ اس کو کیا کرنا ہے نورانی چہرے کو؟ اور 10 20 40 50 60 آدمی اکٹھے ہو جائیں، نعرے مار کے چلے جائیں، یہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس بات میں ہے کہ پیر اگر پیر ہے وہ نصیحت کرے روحانی اور تم اسے قبول کر لو اور قبول کر کے اس پہ عمل کرو، تو پھر بے شک نعرے نہ لگاؤ، تمہیں اپنے پیر کا فیض ملتا رہے گا۔ اور ایک دفعہ بیعت ہوئے، پھر ابھی کبھی پیر صاحب کو دیکھا بھی نہیں، تو پیر صاحب بھی نہیں پوچھا کہ کوئی ایک بندہ ایسی جنہیں آخیا کہ تھوڑے آتے توبہ کر دیں سارے گناہوں کو۔ اپنی اولاد کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ہے کہ نہیں؟ اپنی اولاد کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور جسے بیعت کیا جائے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ حفاظت ایسے نہیں ہوتی جیسے ظاہری حفاظت ہوتی ہے۔ اس حفاظت میں خدا کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے اللہ یہ روحانی اولاد ہے تو ان کی حفاظت فرما۔ میں یہ فکر دے کر جا رہا ہوں کہ آپ جن جن آستانوں پر مرید ہیں ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے تربیت حاصل کریں، ان سے پوچھیں کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، منکر نکیرین کے آگے سنبھلنے کا سلیقہ کیا ہے، پل صراط سے گزرنے کا ڈھنگ کیا ہے، میزان کے آگے کھڑے ہو کر عمل تلوانے کا خوبصورت انداز کیا ہے، اور جہنم سے بچنے کا اصول کیا ہے، اور جنت میں جانے کا قاعدہ کیا ہے۔ یہ آپ کو اگر وہ شیخ طریقت ہیں تو ضرور بتائیں گے۔ باقی اللہ سے جن کو نسبت ہو جائے ان کی اپنی خواہش فنا ہو جاتی ہے، اپنی آرزو مٹ جاتی ہے، وہ دنیا میں اپنی ہر خواہش کو قربان کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں، اور ان کا جینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، مر جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حضرات میں بہت دعاگو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، اس مسجد کے جو خطیب ہیں ان کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، اور ان سب لوگوں کے لیے جو دور دراز سے آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور منتظم محفل جو آستانہ عالیہ نہری شریف کے بہت ہی باوفا ساتھی ہیں، محترم جناب غلام عباس صاحب ایک شریف النفس انسان ہیں، جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا اور آپ کو سننے کا اور مجھے سنانے کا موقع دیا۔ یقیناً جو میں نے آج آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ عام طور پر ان کو بیان نہیں کیا جاتا، یہ وہ باتیں ہیں جو غیب سے عطا ہوتی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو صرف سینوں میں نہیں بلکہ روحوں میں اتاری جاتی ہیں۔ پاک لوگ جنہیں نصیب ہو جائیں، اللہ کے ولی کی نسبت جسے مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ لہذا اس روح یار سے سیکھنے کی کوشش کرو، اور اپنے محبوب مرشد کے جلووں سے اپنے لیے قبر کا راستہ آسان بناؤ، اور ان کی مجلس میں رہو۔ یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ پیر صاحب کی جیب میں 500 روپے ڈال کے کہیں کہ میں مرید ہو گیا۔ مرید اگر ہونا ہے تو ان کے پاس رہا کرو اور ان سے سیکھا کرو کہ میرے شیخ میری روحانی تربیت کا سلسلہ شروع کرو، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہر شے نامکمل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معافی عطا فرمائے، اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔
آپ سے ملاقات بھی ہوگی ماشاءاللہ، ملاقات بھی ہوگی، اور آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ خوبصورت نشست یقیناً بڑی محبوب نظر آ رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہمارا آپ کا یہ سلسلہ خیر کی بات کو سننے سنانے کا اللہ اسے قائم دائم رکھے۔ دوسرا آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ نور ٹی وی کو دیکھتے رہے، یہ خیر کا چینل ہے، عشق والوں کی ایک خوبصورت نورانی دکان ہے جس میں آپ کو الحمدللہ وہ سودا ملتا ہے جس سے روح کو غذا نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کو ضرور اپنے گھر میں آن رکھا کرو، اس کا فیضان بہت بڑی بات ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس سنا کریں، وہ ایک تصوف کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس مثنوی کی صورت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ 10 سال آپ نے مثنوی کا درس دیا، سن 2007 سے لے کر 2017 تک آپ نے مختلف صورتوں میں درس مثنوی کا سلسلہ جاری رکھا، پاکستان اور بیرون پاکستان، اور آج وہ سارے دروس گھروں میں سنے جا رہے ہیں اور کئی لوگوں کی تقدیریں سنبھل رہی ہیں، سنور رہی ہیں۔ کئی مرد و زن مجھے ملتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اس مثنوی کے درس نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا، ہمارے خیالات کو پلٹ کے رکھ دیا، ہمارے طرز زندگی کو بالکل یکسر بدل کے رکھ دیا۔ اس لیے یہ فیض روحانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور اگر یہ فیض بڑی آسانی سے آپ کو مل رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر، تو اس کو لینے میں بخل سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ دامن مراد بچھا کر آپ درس مثنوی سنا کریں۔ ہر ایک کو انشاءاللہ اس کی غذا بھی ملے گی، اور بعض اوقات آپ کے سارے مسائل کا حل بھی مثنوی کے اندر نکل آئے گا، یا آزما لینا انشاءاللہ۔ درس مثنوی سے آپ کے جو دنیاوی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
یوں سمجھو اللہ نے اپنی یاد کا آپ کو ایک موقع اور مہلت عطا فرما دیا، خوب اللہ کا ذکر کیا گیا۔ یہ نہیں کہ جب میں آیا ہوں تو اس لیے، جب آپ کو موقع ملے خدا کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ محبوب کون ہے کہ اس کا ذکر کریں؟ سب سے زیادہ ذکر کا حقدار ہمارا پروردگار ہے، خوب اس کا ذکر کرو، اور اتنا ذکر کرو کہ تمہاری روح میں ذکر کا اطمینان پیدا ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اطمینان قلوب محسوس ہونا چاہیے، اور میرے رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تو زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے جی؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تو زیادہ بھی کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں، اللہ ہی سب تو بڑا سچا ہے۔ اس بڑے سچے نے دسیا کہ تسی میرا ذکر کرو تو میں تواڈے دلاں نوں سکون عطا کراں۔ یہی کلمہ شریف کا ذکر دوسری طرز میں ایک دفعہ سنیں اور پھر میرے ساتھ ذکر کریں۔ لا الہ الا